نارمل لائف گزارو. تو یہ تواضع ہر ایک پہ کو ہضم اعتدال سے ہونی چاہیے ہر چیز. اخلاق بھی اعتدال سے. آپ ہر ایک کے سامنے اتنے پولائٹ اتنے نرم کہ لوگ کھا کے آپ کو پھینکنا شروع کر دی. کل میں جامعۃ الرشید میں بیٹھا ہوا تھا دارالافتاء میں. کوئی نوجوان آیا, آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا نہیں مل سکتا بھائی, میں آپ سے بہت ضروری بات ہے. میں نے کہا نہیں سن سکتا, میں 2 منٹ چاہیے آپ کو. میں نے کہا آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. بس شکر ہے سمجھ گیا, وہ چلا گیا. ممکن ہے کوئی یہ منظر دیکھے بولے یار دیکھو ایک بیچارہ آیا ہے اور اس کو بھگا رہے ہیں. بھائی یہ کام کا ٹائم ہے, یہ ہم نے مدرسے کو دیا ہوا ہے, اور آپ پہلے آدمی نہیں ہو جو آ رہے ہو. آپ کے پیچھے اور 5-6 لائن, اگر ہم اس طرح بیٹھ جائیں تو لائن لگ جائے گی. تو دیکھنے میں لوگ کہیں گے بد اخلاق. دنیا میں کسی نے بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا, اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں ہر آدمی کے. دفتروں میں بھی کچھ باس آپ کو برداشت کرے گا ایک حد تک. اس کے بعد اگر آپ نے باس ہی کو کھانا شروع کر دیا تو وہ کہے گا بھائی کمپنی چھوڑ کے جاؤ, شاباش نکلو کہیں اور جاب کرو. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. آپ بیگم کو برداشت کرتے ہیں ایک حد تک, اخلاق اچھی چیز ہے, لیکن اس کی بھی کیا ہے, ایک لمٹ ہے. اس کے بعد آپ کو غصہ آئے گا, اور غصہ آنا یہ نیچرل ہے. بیوی بھی آپ کو برداشت کرے گی ایک حد تک. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ مرد جو مرضی کرتا رہے, بس اس نے کیا کرنا ہے, میاں کی سیوا ہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, ایک حد ہے. صحابہ میں ہمیں ملتا ہے. تو ہر چیز میں اسلام کا حسن ہی یہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. وسط کسے کہتے ہیں, بیچ. بٹوین کو ہم پیار سے وسط کہتے ہیں. بٹوین تو سمجھتے ہیں نا, ٹھیک. 2 چیزوں کا بالکل, 2 انتہاؤں کا درمیان, اسے کیا کہا جاتا ہے. دیکھو عربی میں ایک ہوتا ہے وسط سین کے ساکن کے ساتھ, اور ایک ہوتا ہے وسط, دونوں میں فرق ہے. وسط عربی میں کہتے ہیں 2 چیزوں کے بیچ کا کوئی بھی پوائنٹ. جیسے ایک پوائنٹ یہ ہے, ایک یہ ہے, تو درمیان میں جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سارے کیا کہلائیں گے, وسط, درمیان کہلائیں گے. لیکن وسط کہیں گے 2 چیزوں کے بالکل بیچ. 100 فٹ کی اگر 100 فٹ کا ایک اسکیل ہے تو 50 فٹ کے بعد جو پوائنٹ ہوگا وہ کیا کہلائے گا, وہ وسط کہلائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا, بلکہ فرمایا امت وسط بنایا. تبھی عرب کہتے ہیں کہ الوسط یتحرک والوسط لا یتحرک. تحرک کا معنی ہوتا ہے حرکت آنا, وسط پہ حرکت ہے نا. ابے بھائی سین پہ حرکت آ رہی ہے نا, زبر, لیکن یہ متحرک نہیں ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے, بالکل 2 نقطوں کے بیچ کا حصہ. اور وسط کیا ہے, ساکن ہے, لیکن یہ متحرک ہے, یعنی یہ ادھر بھی ہے, 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 کہیں بھی ہوگا وسط کہلائے گا. تو وسط متحرک ہوتا ہے اور وسط متحرک نہیں ہوتا. حالانکہ وسط تو متحرک ہوتا ہے اور وسط متحرک نہیں ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا, سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر ایسا نہیں اسی پہ ساری زندگی غور کرتے رہیں بیٹھ کے, چھوڑ دیں اس کو. تو اللہ نے میرے بھائی ہمیں کیا بنایا, امت وسط, معتدل, 2 انتہاؤں کے بالکل بیچ میں. ہر چیز میں تکبر, تواضع, عاجزی, انکساری, اخلاق, سخاوت بھی ایک حد تک پسند ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اللہ فرماتے ہیں نہ اتنے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو, جیب سے دھیلا ہی نہیں نکلتا. نہ کبھی اپنے محلے کی مسجد کے لیے روکڑا نکلا جیب سے,
نہ کبھی کسی مدرسے کے لیے، نہ بہن بھائیوں کے لیے، نہ مستحقین کے لیے، اتنے کنجوس، نہ کبھی کسی کو کھلا رہے ہیں، نہ کبھی دوستوں کی دعوت، ہمیشہ دوسروں کے خرچے پہ کھا رہے ہیں۔ یہ کنجوسی کی کیا ہے؟ ایک پوائنٹ ہے، انتہا ہے۔ اور سخاوت کی انتہا کیا ہے؟ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ ایسے اڑانا شروع کر دو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ کل تم پہ ملامت ہو، لوگوں کو، لوگوں سے بھیک مانگتے پھرو، قرضے مانگتے پھرو۔ بھائی آپ سے کچھ 100 روپے مل جائیں گے، کیا کرنا ہے؟ تمہارے پاس کیوں نہیں؟ یار ہمارے پاس تھے، ہم نے دیگوں میں اڑا دیے، ہم نے داتا دربار پہ 6 دیگیں چڑھا دیں۔ بھائی 1,00,000 روپے مل جائیں گے، گھر میں راشن ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے بے 1,00,000 روپے کا؟ تیری تو اتنی تنخواہ، اتنے پیسے جمع کیے تھے، بھائی وہ اپنی شادی میں اڑا دیے، وہ فلاں ٹرسٹ میں دے دیے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دو انتہاؤں کے درمیان راستہ تلاش کرو۔ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، دیکھو، وَابْتَغِ، تلاش کرو، بَيْنَ ذَلِكَ، ان دونوں پوائنٹ کے درمیان، سبیلا، راستہ۔ اچھا یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان وسط میں چلو، بالکل بیچ میں چلو، نہ نہ نہ، ان دونوں کے درمیان راستہ۔ کیا مطلب؟ اس میں تمہیں آپشن ہے کہ بخل سے تھوڑا اوپر جاؤ یا کم اوپر جاؤ، زیادہ اوپر جاؤ یا کم اوپر جاؤ، اور جتنی زیادہ سخاوت کرو گے اچھا ہے، لیکن اس پوائنٹ تک نہیں پہنچنا۔ ایک پوائنٹ سخاوت کا ایسا آئے گا کہ تم خود لوگوں کے محتاج بن جاؤ گے، اس سے نیچے نیچے جتنی سخاوت کر سکتے ہو کرو۔ اب وہ ہر ایک کا حوصلہ ہے، کوئی زیادہ سخی، کوئی کم سخی، لیکن آخری پوائنٹ کیا ہے؟ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی سخاوت کہ کل اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے لوگوں سے پیسہ مانگنا پڑے، نہ 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 نہ، اس سخاوت کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس سے کم کم جتنی چاہے کر سکتے ہو۔ کیا زبردست پوائنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے کم جتنی چاہو کر لو۔ تو پھر کوئی کم سخی ہوگا، کوئی زیادہ سخی۔ تو ہر چیز میں کیا حکم دیا ہے بھائی؟ درمیانی راہ اختیار۔ تو آپ مجھے بتاؤ، صفائی میں بھی ایسا ہی ہے، طہارت کا ہمیں حکم دیا، قضاء حاجت کے بعد استنجا کرو، غسل جنابت کرو، کم سے کم 3 دفعہ پانی بہاؤ جسم پہ، کیا ہے؟ اعتدال۔ اب آپ کو طہارت کا ہیضہ اگر ہو جائے، واش روم سے نکل ہی نہیں رہے آپ، بار بار شک ہو رہا ہے یہ بال تو نہیں خشک ہو گیا، بار بار شک ہو رہا ہے پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکل گیا، تو یہ طہارت نہیں ہے، بلکہ یہ طہارت کا